السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 جمادی الاول ہے اور آج کی تاریخ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے سلسلے سے تاریخوں میں کچھ اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش 5 شعبان کو ہے اور بعض کے نزدیک 17 شعبان کو ہے اور بعض کے نزدیک آپ کی ولادت باسعادت اسی مہینے کی یہ آج کی تاریخ ہے، یعنی 15 جمادی الثانیہ جمادی الاول۔ امام علیہ السلام 15 جمادی الاول سن 38 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا ظہور ہوا۔ آپ کی پیدائش امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ہوئی اور آپ تیسرے امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں اور شیعوں کے چوتھے امام ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سلسلہ امامت کی چوتھی کڑی ہیں اور آپ کے سلسلے سے بہت سی باتیں ہیں اور تاریخ کربلا آپ کی شخصیت کے لیے ایک واضح دلیل ہے کہ امام علیہ السلام نے کس صبر کا مظاہرہ فرمایا اور کس طرح سے اس دین کی ترویج کی اور کس طرح سے امام سجاد علیہ السلام نے دین کو بچایا ہے۔ امام سید سجاد علیہ السلام کربلا معلیٰ میں اپنے بابا کے ساتھ موجود ہیں اور سلسلہ امامت آپ سے چلا۔ آپ ہی کی وہ شخصیت ہے کہ جن کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ جب جلتے ہوئے خیموں میں سید سجاد علیہ السلام رہ گئے تھے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ کو اپنی پشت پر ڈال کے نکال کے لائی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی مدت حیات 57 برس ہے اور آپ کی مدت امامت 35 برس ہے اور 35 سال اس طرح سے ہے کہ سن 61 ہجری سے آپ کا دور امامت شروع ہوتا ہے اور سن 95 ہجری تک چلتا ہے۔ 25 محرم سن 95 ہجری تک آپ کا دور امامت چلتا ہے۔ آپ کے اخلاق اور آپ کے علم کے تعلق سے بہت سی باتیں تاریخوں میں موجود ہیں اور آپ کی دعاؤں کا مجموعہ جو اہم ترین مجموعہ ہے جسے بعض لوگ بڑی اہمیت سے زبور آل محمد بھی کہتے ہیں، یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے اور اس دعاؤں کے مجموعے میں امام علیہ السلام نے اس وقت کے حالات، سیاسی حالات، اس وقت کے تمام کیفیتوں کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام کا آپ تدبر ملاحظہ فرمائیں کہ جس دور کے اندر سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، سانس لینا دشوار تھا، اس زمانے میں بھی امام علیہ السلام نے دین کی ترویج کی۔ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد جتنے دن زندہ رہے ہیں اتنے دن آپ نے دین کی ترویج کی اور اس طرح سے ترویج کی کہ دین کے نقوش کو قائم کر دیا اور دین کی نقوش ابھار دیے سید سجاد علیہ السلام نے۔ اور آپ نے اس وقت میں تبلیغ کا ذریعہ جس چیز کو بنایا وہ دعا ہے۔ دعا میں جہاں وحدانیت کا تذکرہ ہے، رسالت مصطفی کا تذکرہ ہے، جہاں دین کا تذکرہ ہے، وہیں اس وقت کے حالات کا بھی ذکر امام علیہ السلام نے جا بجا فرمایا ہے۔ یعنی جس دور میں آپ کے لیے ایک دشوار گزار مرحلہ تھا، اس دور میں بھی آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی اور اس انداز میں تبلیغ فرمائی کہ دنیا ششدر ہے، حیران ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام کا وہ خطبہ جو عظیم ترین خطبہ ہے جو دربار شام میں آپ نے دیا ہے، اس خطبے کے تعلق سے بہت سے شیعہ اور سنی علماء نے اس کو لکھا ہے اور اس میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک شخص خطبہ دے رہا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیحت کر رہا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر امام علیہ السلام نے فرمایا، یزید کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پر بلند ہو جاؤں؟ اسعد انا علی هذه الاعواد، کیا میں ان لکڑیوں پہ بلند ہو سکتا ہوں؟ کیا مجھے بھی ان لکڑیوں پہ بلند ہونے کی اجازت ہے؟
دربار میں سناٹا ہے۔ یزید نے منع کیا کہ نہیں تم ممبر تک نہیں جا سکتے، مگر دربار کے لوگ کھڑے ہو گئے اور دربار کے لوگوں نے ایک بیک زبان یہ کہا کہ اسے ممبر پہ جانے کی اجازت دے، شاید یہ کوئی ایسی چیز بیان کرے کہ جو ہمارے لیے مفید ہو۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے لیے، جس میں اللہ کی رضا بھی ہو اور ان کے لیے اجر و ثواب بھی ہو۔ امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور تاریخ کا عظیم ترین خطبہ ہے کہ جس میں آپ نے اپنے فضائل بھی بیان فرمائے، خاندان کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور ہم کو 7 چیزوں سے فضیلت عطا کی ہے۔ امام علیہ السلام کہ جب خطبہ بیان فرما رہے ہیں تو دربار ساکت ہے، دربار میں سناٹا ہے، کوئی دم مارنے کی گنجائش کسی میں نہیں ہے اور کوئی بول نہیں رہا ہے۔ سید سجاد علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اور جب خطبے کا سیلاب تھا جو بہا جا رہا تھا، ایسے ماحول کے اندر یزید نے اب مشورہ کیا کہ ان کو روکا کیسے جائے، ان کو کس طرح سے خاموش کیا جائے، تو اسے جواب ملا کہ یہ کسی کے روکنے سے نہیں رکتے، البتہ اگر ذکر خدا ہوتا ہے تو یہ خود بخود رک جاتے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ مشیروں کے مشورے سے اذان کہی گئی، اور اذان تاریخ کا وہ اہم ترین موڑ ہے کہ اذان سے سید سجاد علیہ السلام کے خطبے کو روکا گیا۔ لیکن اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک مؤذن نے اذان نہیں کہی، بلکہ مختلف جگہوں پہ کھڑے ہوئے 7 مؤذنوں نے ایک ساتھ میں اذان کہی، اور ایک ساتھ آواز بلند کی، اذان کی آواز ایک ساتھ 7 مؤذن، اس لیے کہ مجمع بہت ہجوم تھا، انبوہ تھا، ازدحام تھا، اور ایک آدمی کی آواز نہ کافی تھی، 7 آدمیوں نے اذان کہی ایک وقت میں۔ مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ آج تک اس مسجد کے اندر آج وہ جامع اموی کہلاتی ہے، وہ دربار جامع اموی میں بدل گیا ہے، لیکن آج بھی جب اذان ہوتی ہے تو 7 مؤذن اذان کہتے ہیں۔ چنانچہ میرا ایک شاگرد شام میں موجود تھا، اور جب میں اس کے ساتھ زیارت کے لیے گیا تو اس نے مجھ سے روکا کہ حضور ابھی رکیں، ذرا اذانوں کا ایک منظر سننا ہے۔ اور اب جو اذان شروع ہوئی تو 7 مؤذن اذان کہہ رہے تھے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جب سید سجاد علیہ السلام، یہ ظہر کا وقت تھا، ظہر کی اذان ہو رہی تھی، کہ سید سجاد علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو 7 مؤذنوں نے اذان کہی تھی، اور آج تک وہی 7 مؤذن اذان کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی وہاں سیر کے لیے جائے یا زیارت کے لیے کوئی اجنبی جائے تو وہاں پر اس بات کو محسوس کرے گا کہ ایک وقت میں ایک مسجد میں 7 مؤذن اذان کیوں کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ معجزہ ہے کہ امامت کی تاریخ کو اللہ نے محفوظ کر لیا، تاکہ جو بھی ان 7 اذانوں کو سنے اور وہ پوچھے کہ یہ 7 اذانیں کیوں ہو رہی ہیں تو اسے جواب دیا جائے کہ سید سجاد کا خطبہ 7 مؤذنوں کی اذان سے رکا تھا، اس لیے آج بھی 7 ہی اذانیں کہی جاتی ہیں اور 7 مؤذن اذان کہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔